ناظرین، ملک کی 72 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا ایک ایسا موقع آیا جو سپریم کورٹ میں زیر بحث آ گیا، اور اس کا یہ ہوا کہ پورے ملک کی نگاہیں اس فیصلے پہ لگی رہیں۔ یہ معاملہ ہی ایسا نازک اور حساس تھا جو خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا وجہ ہوئی جس کی وجہ سے یہ معاملہ عدالت تک پہنچا۔ پہل عمران خان صاحب نے شاید عجلت میں آرمی چیف کی توسیع کے حکم نامے پہ دستخط کر دیے، حالانکہ جمہوری حکومتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کابینہ کی منظوری بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب وہ معاملہ ان کے نوٹس میں آیا تو انہوں نے دوبارہ کابینہ کا اجلاس بلایا، اور اس میں کابینہ کے متفقہ تو نہیں لیکن 11 وزراء نے اس پہ دستخط کیے، جبکہ کابینہ کی تعداد جو ہے وہ 25 سے کہیں زیادہ ہے۔ تو دوبارہ ان کو اس معاملے میں بتایا گیا کہ جمہوری ادوار میں یا جمہوری حکومتوں میں آرمی چیف کی توسیع یا تقرری کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ کابینہ کے فیصلے سے منطبق ہوتا ہے۔ تو پھر دوبارہ ایسا کیا گیا۔ جب دوبارہ ایسا کیا گیا تو ایک عادی درخواست گزار حنیف راہی صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ کی صورت میں ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی استدعا پیش کی کہ اس معاملے پہ سپریم کورٹ غور کرے اور اس کو زیر بحث لائے۔ معاملے کی اہمیت کے پیش نظر سپریم کورٹ کے ججز، جو آف کورس بہت ذہین، زیرک اور سمجھدار ہوتے ہیں اور کبھی ملکی اور قومی مفادات کے خلاف بات نہیں کرتے، نہ فیصلے کرتے ہیں، انہوں نے اس معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس معاملے کو از خود نوٹس میں منتقل کر دیا، اور جب اٹارنی جنرل نے عدالت میں ان کو بتایا کہ یہ آرٹیکل کی دفعہ 255 کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے، تو عدالت سے یہ آبزرویشن آئی کہ آرٹیکل 255 میں تو آرمی چیف کا تذکرہ ہی نہیں ہے، وہ تو آفیسروں کے لیے ہے، جبکہ آرمی چیف کوئی معمولی افسر نہیں ہوتا، نہ چھوٹا افسر ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے اس کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ محترم ناظرین، آج ہم جس معاملے پہ بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی اہم نوعیت کا معاملہ ہے، اور وہ ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت کی توسیع۔ اس حوالے سے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیوز میں ہمارے محترم دفاعی تجزیہ نگار جناب کرنل ریٹائرڈ فاروق عمر صاحب کو زحمت دی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ کرنل صاحب، آپ کیونکہ ایک اہم عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں اور دفاعی معاملات کو اور فوج کے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو آرمی کے اندر چیف بنتا ہے، آرمی کمانڈر بنتا ہے، وہ ایک 28 سے 32 سال کی سروس کر کے اور بھٹی کے اندر سے کندن ہو کے اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ جی، اس کی نظر جو ہے وہ ملک کی دفاعی صلاحیت پہ، سیکیورٹی پہ، ریجنل سیکیورٹی پہ، گلوبل سیکیورٹی کے اوپر، اور فوج کو تیار کرنا دشمن کے مقابلے کے لیے۔ یہ جو 24 گھنٹے تقریباً گزرے ہیں پچھلے، اس کے اندر ملک کے اندر بہت سخت بے چینی پیدا کر دی گئی، جی، اور انسیکیورٹی پیدا کر دی گئی کہ کون چیف بنے گا، یہ چیف رہے گا نہیں رہے گا۔ یہ سارا اس چیز کا دار و مدار جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان پہ آتا ہے۔ جی، ان کی تعیناتی کرنا، ان کی ایکسٹینشن کرنا، اور بڑا سادہ قسم کا یہ پروسیجر ہوتا ہے جو ڈیفنس رولز کے تحت اور پاکستان آرمی یا پاکستان کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک سمپل سادہ رول ہوتا ہے، ان کے مطابق چیف کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے۔ جی، اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ
لوگوں نے جنہوں نے نوٹ بنا کے پرائم منسٹر کو پٹ اپ کیا انہوں نے اس قانون کا مطالعہ ہی نہیں کیا، پڑھا ہی نہیں ان کو، جی اور سنی سنائی بات کے اوپر ایک نوٹ لکھ کے پرائم منسٹر سے اپروو کرا دیا۔ جی کرن صاحب، ایسا ہوا کہ 19 اگست کو میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب نے عجلت میں اپنے دستخطوں سے آرمی چیف کی مدت ملازمت کی توسیع کے حکم نامے پہ دستخط کیے اور وہ صدر مملکت کو بھیج دیا، جی اور انہوں نے، ظاہر ہے وزیر اعظم کا ریکمنڈڈ تھا تو انہوں نے دستخط کر دیے۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ جمہوری دور میں تو کابینہ کی منظوری بہت ضروری ہوتی ہے ایسے اہم تقرری یا تبادلے یا توسیع میں، تو دوبارہ پھر انہوں نے کابینہ کا اجلاس بلایا اور اس میں پھر کابینہ کے، جس میں کہ 25 سے زیادہ اراکین ہیں، اس میں سے 11 نے صرف دستخط کیے اور وہ دوبارہ بھجوا دی گئی۔ اس پر یہ ہوا کہ ایک آدھی درخواست گزار، ان کا نام ہے حنیف راہی، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی 2018 میں قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کے بارے میں بھی ایک ایسی ہی درخواست دی تھی۔ تو ان کی درخواست کو جب چیف جسٹس صاحب کے پاس پیش کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں کچھ آئینی قانونی سکم تھے، تو وہ آئینی قانونی سکم دیکھنے کے لیے انہوں نے اس درخواست کو اپنے سو موٹو از خود نوٹس میں تبدیل کر لیا اور ایک بینچ بنا کے تو اس میں اس کی سماعت کا آغاز کیا۔ تو اس میں ہوا یہ کہ جب ان کو یہ علم ہوا تو اس میں ایک حیران کن بات یہ تھی کہ جو دوسرا نوٹیفیکیشن تھا اس میں تقرری لکھی گئی، اس میں توسیع کا لفظ نہیں تھا۔ تو انہوں نے پھر اس پہ مزید توجہ دی اور اس کو باقاعدہ سماعت کی۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت عظمیٰ میں یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ آرٹیکل 255 کے تحت یہ کیا گیا ہے۔ تو جب فاضل جج نے اپنی آبزرویشن دی تو اس میں انہوں نے کہا کہ 255 جو آرٹیکل ہے وہ تو آرمی چیف کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو افسروں کے لیے ہے، کیونکہ آرمی چیف افسر نہیں ہوتا، وہ ایک بہت اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتا ہے اور جس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے کرنل فاروق صاحب فرمایا بھی تھا۔ تو پھر دوبارہ انہوں نے باقاعدہ اس کی سماعت کے لیے منظور کر لیا اور سماعت شروع ہوئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں جو اتنے بڑے عہدے کے لیے ہوں اور ایک حساس عہدے کے لیے ہوں اور اس میں ایسی جلد بازی یا ایسی کوئی لغزش کی جائے تو اس کے کیا نتائج آئیں گے، اور آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل ایسے ہی ہوا جیسے آپ نے بیان کیا ہے، جی جی فرمایا ہے، اور یہ بڑی درست بات ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ 24 گھنٹے ملک کے اندر ایک سخت انسیکیورٹی رہی ہے جی جی کہ کون چیف ہے، کس کا حکم فوج مانے گی، کس کا حکم فوج نہیں مانے گی، کون فوج کا سپہ سالار ہے، اور دشمن کے لیے یہ بڑا ایک خوش اسلوبی کا موقع تھا مذاق اڑانے کے لیے پاکستان کا۔ جی جی اس طرح کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پرائم منسٹر کا جو آفس ہے اس کی نالائکی اور اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ملک کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ جی بالکل صحیح فرمایا کرن صاحب آپ نے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ فروغ نسیم صاحب جو وزیر قانون ہیں اور ایک پوری ٹیم تھی ان کے ساتھ جو اس پہ کام کر رہی تھی، اور اب دیکھیے کہ عجیب بات ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے کہ وزیر اعظم پوری اپنی قانونی ٹیم کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور ان کو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ ایسے حساس معاملات پہ بالکل پوری دل جمی کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ، قانونی ماہرین کے ساتھ اور سینئر لوگوں سے بھی مشورہ کر لیا کریں۔ کیوں؟ دیکھیے اب اگلے روز اسی طرح کے ایک بحث میں ہم نے ایک بات کہی تھی، ہمارے ایک محترم دوست نے، کہ وزیر اعظم کا عہدہ بھی کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بالکل، اور یہ ملک کی اہمیت کے حامل جب کوئی مسئلہ آ جائے
جو انتہائی حساس نوعیت کو ہو، تو اس میں وزیر اعظم کو پوری توجہ کے ساتھ اس کے ہر پہلو پہ سیر حاصل اور زیرک قسم کا مطالعہ کر کے پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب اس میں دیکھیے کہ جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ جب سے یہ عدالت میں زیر سماعت ہوا معاملہ، پورے ملک میں یہ صحیح فرما رہے تھے آپ کے کہ ارتعاش تھا، اور پورے ملک اور قوم کی نگاہیں عدالت کی طرف لگی ہوئی تھیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں اور ان کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں، بالکل، جن کو پورا کرنا حکومت اور وزیر اعظم کی بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اور اس پہ ترا یہ کہ وہ اپنی ٹیم کو مبارک دے رہے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، کہ وہ کون سا ایسا انہوں نے سرخیل طے کر لیا یا فتح کر لیا قلعہ کہ ان کو مبارکباد دی جائے، بلکہ اس سے ضروری تو یہ تھا کہ ان کو تنبیہ کی جاتی، ان کو سمجھایا جاتا کہ آئندہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہو تو اس کو پورے غور و خوض کے بعد، پورے مطالعے کے بعد، پوری نظر ثانی کے بعد، دیکھیے ایک دفعہ دیکھ لیا، نظر ثانی کر لی، کچھ لائرز سے، کچھ ماہرین قانون سے، ماہرین آئین سے مشورے کر لیے، تب جا کے اس معاملے پہ بات ہونی چاہیے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پرائم منسٹر کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے، اور میری اپنی رائے یہ ہے، اور عام طور پہ لوگوں کی سنی ہوئی باتیں بھی جو میں نے سنی ہیں ان کی رائے بھی یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے۔ یہ ایک احساس قصہ تھا، ایک احساس قسم کا فیصلہ جب چیف جسٹس نے سنا دیا ہے، 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے دی ہے، تو اس کے بعد پرائم منسٹر کو کوئی بیان نہیں دینا چاہیے جی، اور یہ تو سراسر پرائم منسٹر نے جو ہے بیان ایسا غلط دیا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلواڑی مار رہے ہیں کہ خود ہی غلطی کرتے ہیں اور خود ہی اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، میں کرنل فاروق عمر صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے وہ جب بھی کوئی حساس معاملے میں فیصلہ کرتی ہے تو بڑی سوجھ بوجھ اور بڑے ہی زیرک انداز میں سوچ سمجھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑا خوبصورت فیصلہ دیا جس کے خود وزیر اعظم نے بھی اور پوری قوم نے بھی اس کو سراہا کہ 6 مہینے کی انہوں نے مدت دے دی کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے یہ قانون پاس کرائیں، اور اس پہ ہمیں عدالت عظمیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم معاملے کی نشاندہی کی۔ بہرحال بہت شکریہ، آپ نے ہماری یہ پروگرام دیکھا، اور ہم کرنل فاروق عمر صاحب کے بھی بہت مشکور ہیں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے نقطہ نظر سے ہمیں آگاہ کیا۔ آپ بڑے معروف دفاعی مبصر ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ کرنل صاحب۔ شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔